بآواز بلند صلوات۔ برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد المصطفیٰ بآواز وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو کربلا والوں کے احسان یاد ہیں وہ صلوات بلند آواز سے دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب کرے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ تکلیف نہ سمجھیں تو صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ مغرب پہ ختم ہونی ہے مجلس، صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ چلو ٹھیک ہے، اجازت ہے گل شروع کی اجازت۔ میرے مولا تو وسدیں رکھن، اللہ تو کدی کسی دا محتاج نہ کرے، اللہ تو قدم قدم ٹور کے آیا قبول فرمائے۔ توجہ ہے نا بات شروع کی؟ آپ لوگ ماحول دیکھ سکتے ہیں، سبھی اچھا پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اور کربلا والوں کا ذکر ہو ہی رہا ہے، میں اپنے حصے کی بات شروع کرتا ہوں۔ سامعین گرامی، خدائی گورنمنٹ کچھ خاص لوگوں کو چنتی ہے اور چن کر انہیں خاص نشانی دیتی ہے۔ سادات نام سے بڑوں سے اجازت لے کر بات کریں۔ گزارش آپ کے سامنے یہ کی ہے کہ خدائی گورنمنٹ کچھ خاص لوگوں کو چن کر عہدے دیتی ہے، صحیح ہے، اور کچھ خاص نشانیاں دیتی ہے جس نشانی سے اس اللہ والے کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور ہر وہ یاد رکھیے گا وہ نشانی بھی خدا خود دیتا ہے، اور ہر وہ نشانی جسے ہر اللہ والا اپنے ساتھ زمین پر لے کر اترتا ہے، ہر اس نشانی کو مذہب کی زبان میں معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کے شاہ صاحب لغوی معنی یہی ہے کہ جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے، جیڑا عقل تو اتے دی شے ہوئے انہوں معجزہ کہتے ہیں۔ بہت اچھا ماحول ہے میرے مولا جانتے ہیں، آپ لوگ بات زمین پہ جانے نہیں دے رہے، لیکن اگر کوئی ایک کا چہرہ ابھی بھی اداس ہے تو میں اس کی اداسی دور کرنے کے لیے ایک ٹیکنیکل بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ بڑی میجر بات ہے۔ بندوں میں اور خدا میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ بندے الیکشن کرتے ہیں، خدا الیکشن نہیں کرتا، خدا سلیکشن کرتا ہے۔ حضور بہت شکریہ، حضور بہت مہربانی، حضور بہت شکریہ۔ الیکشن اور سلیکشن میں کچھ نہ کچھ شاہ صاحب فرق ہے۔ کسی بھی زبان کے دو لفظ کبھی بھی مکمل طور پر ہم معنی نہیں ہوتے۔ سامعین گرامی، میں ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں ان شعر پڑھا یا ممبر بن کے تواڈے کولوں داد لواں،
کو چلو اکد گل انج دی ہو جاوے جڑی تسی شامی گھر جا کے کہو کہ یار چلو ٹائم تو نکل گیا سی لیکن وینے وینے انہیں کوئی گل چنگی کر لی. الیکشن جو بندے کرتے ہیں نا اس کا مطلب ہوتا ہے یہ دیکھیے گا چھانٹنا. یہ جو ہماری مائیں بہنیں گھر میں خشکا آپ لوگوں کو آٹا گوندھ کے روٹی بنا کے دیتی اسے کہتے ہیں چھانٹنا. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی جان مجھے دیکھیے گا گل منہ ڈاٹی. بندے چھانٹتے ہیں خدا الیکشن نہیں کرتا خدا سلیکشن کرتا ہے. اور جتنے انگریزی اچھا بولنے والے جوان ہیں ان کے سر پہ قرآن اور ہاتھ میں لغت رکھ کے پوچھئے گا جو خدا کرتا ہے وہ سلیکشن ہوتی ہے. سلیکشن کا مطلب چھانٹنا نہیں ہوتا, سلیکشن کا مطلب ہوتا ہے چننا. بندوں میں اور خدا میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ جسے بندے چھانٹیں وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے, جسے وہ چن لے وہ چنا ہوا ہوتا ہے. بڑی میں نے بات کرنی ہے سیرت النبی پہ. شاید اب دیکھیے گا بات تباہ کیسے رہی ہے اس طرح. اور جسے وہ زمین پہ بھیجتا ہے نا اسے ارباب ازا آپ گواہ رہیے گا میں نے ابھی تک کی جو باتیں کی ہیں میں نے کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں کی. میں بات وہ کر رہا ہوں جس کے ساتھ میرا اہل سنت بھائی بھی اگر ہماری مجلس میں آئے تو وہ انڈرسٹینڈ کرے گا. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے ممبر کا پیرایا اتنا وسیع ہے کہ یہاں سے شیعہ 20% شیعہ واسطے پیغام نہیں جانا چاہیے, اتھو انسانیت واسطے درس جانا چاہیے. گل میری سمجھتے پہ جب وہ چن لیتا ہے تو وہ پھر زمین پہ بھیجتا ہے اور جسے بھی وہ زمین پہ بھیجتا ہے وہ دنیا والوں میں اعلان کرتا ہے دنیا والوں یاد رکھنا جسے تم بناؤ گے اس میں تمہارا کمال ہوگا, جسے ہم بنائیں گے اس میں ہمارا کمال ہوگا. شاہ صاحب میں امام حسین کے ممبر پہ ہوں. کل رات فیڈرل بی ایریا کراچی میں میرے مولا کوئی رات 11 کا ٹائم تھا. علی زیدی بھائی مجھے میرے مولا جانتے ہیں. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. گھر ہے اپنا کو سال میں پتہ نہیں کتنی بار آپ لوگوں کے پاس آنا ہوتا ہے. کتنے ایسے چہرے ہیں جن کے ساتھ میرا عقیدت کا رشتہ ہے, عزاداری کے مظلوم کا رشتہ ہے. داد کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی نہ آئی تو میرا کراچی سے گجرات تک کا سفر تو گیا. پھر آپ خود اپنی مرضی کے مالک ہیں. تمہارے بنانے والے میں تمہارا کمال ہوگا, جسے ہم بنائیں گے اس میں ہمارا کمال ہوگا. دنیا والوں یاد رکھنا تم خاکی انسان ہو, تمہارا بنایا ہوا تمہاری طرح خاکی ہوگا. ہم نور السماوات والارض ہیں, ہمارا بنایا ہوا نور ہی نور ہوگا. تم مشکلات میں پھنستے رہتے ہو, تمہارا بنایا ہوا بھی مشکلات میں پھنستا رہے گا. اور ہم حلال مشکلات ہیں, ہمارا بنایا ہوا مشکل کشا ہو. القصہ مختصر, دنیا والوں تمہیں اتنی سی بات سمجھائے دیتے ہیں کہ جو تمہارے گھر سے آئے گا وہ تم جیسا ہوگا اور جو ہمارے گھر سے آئے گا. ناظم ممبر صاحب اچھا جی میں تمہید ختم اور بات شروع کرتے ہیں. اب تمہید ختم کر رہا ہوں, اب بات شروع کر رہا ہوں. تخلیقات بتائیں آپ کو دو, ایک تخلیق کی اس نے, ایک تخلیق کی بندے نے. جب اس نے تخلیق کی تو اس نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے اس انسان کو احسن طریقے سے بنایا. یہ ہمارا شاہکار ہے. اس کے فخر کا عالم یہ ہے کہ اس نے میں نے نہیں کہا, اس نے کہا اسے ہم نے بنایا. آپ قرآن کا اسلوب دیکھ رہے ہیں. اچھا جی اب اس نے آسن بنایا, میری مراد محسن انسانیت سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جسے اس نے آسن بنایا, اس کی آسن ترین تخلیق کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا شیعہ سنی بھائی متفق ہے. اب ایک تخلیق کی انسان نے, ویسے تو انسانی ٹیکنالوجی پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئی ہے. اس کی علامہ نکن فرماتے تھے, میں نے ان کی کتاب, اب کتاب کا نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا, خطبات نکن کو کئی جلدوں میں ہے, کسی ایک میں سے میری آنکھوں نے یہ جملہ پڑھا تھا کہ انسان نے ٹیکنالوجی اتنی بڑھا دی ہے کہ صورت اختصار اور شدت رفتار اس نے اتنی تیز کر دی کہ اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لاہور کی آوازیں ہم لکھنؤ میں سنیں گے. اب ریڈیو آ گئے, پھر ٹی وی آ گئے,
پھر ٹائم چلتا گیا. ایک انسان کی اجتماعی تخلیق ہے، جیسے آئی فون کہتے ہیں، 14 کہہ لیں، اب 15 پرو میکس آ گیا. اب 15 پرو میکس بنایا انسان نے، انسان کی تخلیق میں وہ مجھ جیسے نے بنایا. جس نے بنایا وہ میری طرح کھاتا ہے، میری طرح جیتا ہے. اسے زندگی جینے کے لیے وہی چیزیں درکار ہیں جو مجھے درکار ہیں. مجھ جیسے نے تخلیق کی، اس کی تخلیق میرے ہاتھ میں آئی. بنانے والا مجھ جیسا تھا، خاکی انسان کی بنائی ہوئی چیز میرے ہاتھ میں آئی. میں نے اسے کھولا، میں نے اس کا کیمرہ دیکھا، میں نے اس کے فیچرز دیکھے، میں اس کی سیٹنگ میں گیا. مجھ جیسے نے بنایا ہے لیکن میری سمجھ سے باہر ہے. یہ اتنی قیمتی چیز ہے. بنایا مجھ جیسے نے بنایا. اگر آپ لوگوں کے ہاتھ کھل کے بلند ہوں تو پلیز، ورنہ میرے کہنے پہ نہیں. بنایا مجھ جیسے نے ہے لیکن میری سمجھ سے باہر ہے. نہیں پتا چلا علی عباس عسکری کو کہ جب خاکی انسان کی بنائی ہوئی تخلیق کسی خاکی کی سمجھ میں نہیں آئی. مندری شاہ جی دکھ اس وقت لگتا ہے جب پرلے محلے سے اٹھ کے انکل بڑے آرام سے کہتے ہیں محمد مجھ جیسے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حالانکہ وہ کیسے مجھ جیسے ہو گئے. یہ 4 اعتبار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. عقلی اعتبار سے میں ان جیسا نہیں ہوں. آپ لوگ پریوں پنچایت ڈیرے دار لوگ ہیں، آپ لوگوں کے پاس زیادہ ووکیبلری ہوگی. میں کم فہم آدمی ہوں، مجھے یہ 4 چیزیں ہی سمجھ میں آئی ہیں. آپ ان 4 پہ غور کیجئے. آپ کو کوئی اور چیز سمجھ میں آتی ہے مجھے بتائیں، میں اس پہ ریسرچ کرتا ہوں. جو میں نے دیکھا ہے، میں عقلی اعتبار سے ان جیسا نہیں، میں منصب کے اعتبار سے ان جیسا نہیں، میں اعضاء کے اعتبار سے ان جیسا نہیں، اور چوتھا اعتبار ہے میں اشیاء کے اعتبار سے ان جیسا نہیں. اب آپ چاہیں تو ان 4 اعتبار میں سے کوئی ایک اٹھائیں اور صبح تک بات کرتے. وہ مجھ میں مجھ جیسے بن کے آئے ہیں مگر مجھ جیسے نہیں. وہ مجھ جیسا، میرا بھائی ذرا ہاتھ کھولیے گا، وہ مجھ جیسا دکھتے ہیں لیکن پھر بھی علی بھائی وہ مجھ جیسے نہیں ہے. ہاتھ میرا بھی ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا. یہ میرا ہاتھ موڑ کے جب چاہے کوئی توڑ دے، اور تاریخ کہتی ہے میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا. انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے. پتہ نہیں یہاں پہ کیا میری بات کوئی سمجھ رہا ہے، محمدی پور میں کوئی نہیں سمجھ رہا. بابا جی میرا ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، وہ ہاتھ اشارہ کرے تو چاند میں کٹ پڑ جاتا ہے. اب میں اس طرف چل پڑا، میرے مولا کی قسم ہے صبح ہو جائے گی. یہ چاند میں کٹ پڑنا مذاق نہیں ہے. میں صبح تک اس چیز پہ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں بات. یہ عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، پلوٹو، یہ جتنا نظام شمسی ہے یہ کشش ثقل پہ چل رہا ہے. ایک نے دوسرے کو کھینچ رکھا ہے. زمین نے مریخ کو کھینچ رکھا ہے، اس نے عطارد کو کھینچ رکھا ہے. سب کا نقطہ مرکز سورج ہے. آپ جانتے ہیں جس دن چاند میں کٹ پڑا تو زمین پاؤں میں سے سرکتی ہوئی محسوس ہوئی. اور یہی وہ وقت تھا جب وادی ابو قبیس کے موقع پر ایک بادشاہ نے کہا تھا، کیا کہا؟ تم میری نبوت پہ شک کرتے ہو تو میں اس چاند کو شک کرتا ہوں. میں کوئی تو ہوگا لغوی بات کا وزن کرنے والا. تم مجھ میں شک کرتے ہو، میں چاند کو شک کرتا ہوں. میں چاند، بابا جی میرا ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، اور ان کا ہاتھ وہ ہے اشارہ کرے تو بادل آئیں، اشارہ کرے تو درخت آئیں، اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. حسین پیر وہ ہاتھ، تو اس ہاتھ کی کیا ویلیو. اور وہ جو ہاتھ ہے اس ہاتھ پہ اگر مکے کے پتھر آئیں، ان پتھروں کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. مجھے دکھ رہے گا میرے سامعین میں بے شک شیعہ ہو یا سنی جس نے اتنی آزاد خیالی اور اتنی پیاری بات کو سن کے سمجھ کے کم از کم مسکرایا بھی نہیں. ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں. یہ بال میرے بھی ہیں، زلفیں میرے آقا کی بھی تھیں. ہمارے بال بڑھتے ہیں، گرتے ہیں، کٹتے ہیں. عمر کا ایسا حصہ ہوتا ہے یہ بال آنا بند بھی ہو جاتے ہیں. رکھیے میرے سر پہ قرآن. تاریخ کہتی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں وہ ہیں کہ اگر ہر قلب اپنے تاج میں رکھے تو وہ درد سر سے شفایاب ہو جاتا ہے. ایک بال اگر ابو صالح کے گھر میں رہے تو تمام رات فرشتے اس کے گھر کا طواف اور تسبیح کرتے ہیں. ایک بال اگر مسلمانوں کے بڑے محترم لیڈر اپنی ٹوپی میں رکھ لے تو وہ ہر جنگ کا فاتح بن کے واپس آتا ہے. یا رسول خدا، علی عباس عسکری کو سمجھ نہیں آئی جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آل کا کیا حال ہو. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے سامنے کرا
جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آل کا، میرے بھائیوں بولنا میرے ساتھ، جب ایک بال کا یہ حال ہے حضور پوری آل کا، پریشان تو نہیں ہوئے؟ گفتگو بور تو نہیں کر رہی جناب؟ کچھ دلائل کمزور تو نہیں پڑ رہے آپ؟ شاہ صاحب میرے مولا جانتے ہیں میں وہ کانٹینٹ ممبر پر لے کر آتا ہوں جس سے کم از کم سانس لینے والا انسان جو ہے نا وہ ایگری کرے۔ بھئی یہ کوئی ہستیاں شیعہ سنی کے لیے تھوڑی آئی تھیں، یہ تو انسانیت کے لیے آئی تھیں نا، ان کا پیغام انسانیت تک پہنچے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس تو لوڈی روایت میرے دامن وچ نہیں۔ شاہ صاحب یقین کرو اس تو لوڈی روایت میرے کو کوئی نہیں، شیعہ سنی دونوں گھروں سے اٹھا کرنا اس سے لاڈلی روایت نہیں ملی۔ ہمارے دانت ہیں، دندان میرے آقا کے بھی تھے، یہ آتے ہیں گرتے ہیں آنا بند ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے دانت۔ تاریخ کہتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہائے ہائے دندان مبارک وہ ہیں کہ اگر رات کے وقت اندھیری کوٹھڑی میں مسکرائیں تو کسی بیوی کو گم شدہ سوئی مل جاتی ہے۔ پھر کبھی ہے جملہ بدل کے کہیں، بدل کے کہیں بات لیجئے۔ میری گفتگو میں دوسری بات لٹریچر کی آ رہی ہے۔ پہلی وہ تم مجھ پہ شک کرتے ہو تو میں چاند کو شک کرتا ہوں، اب یہ دوسری لٹریچر کی سن۔ یہ تو ان دندان مبارک کی برکت ہے کہ اگر یہ مسکرائیں تو کہیں گم شدہ سوئی مل جاتی ہے اور جناب خدیجہ کو یکسوئی مل جاتی ہے۔ مل کے نعرہ حیدری، انکل اب میرے مولا آپ کا سایہ سلامت رکھیں۔ آگے چلیے آگے چلیے آگے 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 چلیے۔ میں آپ کو اس سے زیادہ ایک مزیدار بات بتاتا ہوں۔ ارباب عزا، ارباب دانش، ارباب ذوق، اہلیان مجلس مظلوم کربلا علیہ السلام، ہمارے پاؤں، یہ جو ہمارے پاؤں ہیں، یہ پیر، یہ بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین وہ ہیں کہ اگر کسی زمین سے ٹچ ہو جائیں تو اس زمین کی قسمیں خدا اپنے قرآن میں لکھا ہے۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں۔ تھوڑی تھوڑی نا رسپانسبلٹیز چھوڑ دی گئی ہیں، میرا قد چھوٹا ہے، میں بات نہیں کر پاؤں گا اس پہ، لیکن میں کیا کروں، میں انسان ہوں، مجھے کسی نہ کسی اشارے سے تو اپنے دکھ کا اظہار کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے ٹارگٹ رکھا ہے داد، کچھ نہ کچھ جو ہے گنجائش آپ لوگوں کی طرف بھی باقی رہتی ہے، ورنہ ذرا سے ذہن ہموار، علامہ اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ کچھ ذرا سا ہم لوگ اپنی اس یہ جس ہم ایک آسانی میں پڑے ہوئے ہیں نا، اگر ہم اس سے ہٹ جائیں نا، میں کہتا ہوں ذاکر آپ کو گلدستہ دے اور آپ لوگ اس میں خود محنت کر کے چنیں کہ گلاب کیا ہے، موتیا کیا ہے، چنبیلی کیا ہے۔ تو خیر حالات ہی ایسے ہو گئے، اور یہ کسی کا قصور نہیں ہے، جہاں پہ بھی جدت آتی ہے وہاں اچھی چیزیں اپنی بنیاد کھوتی جاتی ہیں، کھوکھلی چیزوں کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں رہتی۔ واپس آئیے، قدم مس ہوئے، آپ لوگ سادات بیٹھے ہیں، چلیے اپنے علاقے میں آپ لوگوں کے پیچھے چلتا ہوں، اور ساتھ چل کر اس پورے علاقے سے ذرا جواب لے کر دیجئے کیا شان ہوگی ان قدموں کی جن کے مس ہونے سے زمین لائے کے قسم ہوگی۔ سید نہیں گال کر دیں، ایک منٹ رکو جی، مجھے ذرا میرے چھوٹے سے سوال کا جواب دیجئے گا، سر کی قسم کھائی جاتی ہے یا پیروں کی؟ دوبارہ بولیے، سر کی قسم۔ مثال دے رہا ہوں میں، مثال، مولا معاف کریں، میں جس نے مولا علی علیہ السلام کو مانا وہ بد تہذیب تو ہو ہی نہیں سکتا نا، اگر
انسان نے بدتمیزی کرنی ہے تو پھر وہ مان لے کہ اسے علی علیہ السلام کو مارنے میں کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہے. سوری ٹو سے آپ ایسے سر سے سلام کرتے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, میں ایسے پاؤں کر کے جواب دیتا ہوں, آپ کہیں گے یار یہ بڑی بد تہذیبی ہے, سلام سر سے کرتے ہیں جواب ٹانگ سے دیتے ہیں. آپ سر سے سلام کرتے ہیں, میں اور سر جھکا کے جواب دیتا ہوں, آپ خوش ہو جائیں گے. تو کیا یہ آپ کی زیادتی نہیں ہے؟ سر بھی میرا اور ٹانگ بھی میری, بلکہ ٹانگ بیچاری قابل رحم ہے جس نے باقی بوجھ کو اٹھا رکھا. بسم اللہ. بابا توقیر شاہ صاحب منور رانا ہندوستان میں آج بھی شاعر ہیں, خدا ان کی زندگی دراز فرمائے. فرما گئے تھے بڑے لوگوں کے بیٹے بھی بڑے معلوم ہوتے ہیں. بابا ریاض شاہ جی رتوال, خدا غری کے رحمت فرمائے. بڑے لوگ تھے, میرے مولا جانتے ہیں. میں اتنا وہ پھر بات دوسری طرف لمبی ہو جائے گی. وہ واحد لوگ تھے جو جب سے ذاکری شروع ہوئی ہے اس میں ایک بار ہی آئے اور جلدی چلے گئے اور شہر کو ویران کر گئے ہیں. گزارش میری سمجھ میں آ رہی؟ اجازت ہے میں تھوڑی سی بات کروں؟ بات کیا ہو رہی تھی جناب؟ اے سر نال جواب دیواں تے خوش ہوندے ہو تے جے انج کراں تے پریشان ہوندے ہو. بلکہ مثال بدلتے ہیں. اے پگ جنوں کہندے نے دستار, جس وچ کہندے نے ساری عزت ہوندی ہے, پگڑی. پروین شاکر کے خدا درجات بلند فرمائے, فرما گئی تھیں ہائے ہائے قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے, دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. پہلا شعر پڑھا ہے اپنی مجلس میں, سر کاٹ. جس سر علی لا کے تواڈے پیراں تے رکھاں تے تسی یقیناً میرے پچھلے گناہ ہی معاف کرو گے. خدا نہ خواستہ پیر علی لا کے کسی دے سر تے رکھاں تے او انہاں گناہاں دی بھی سزا دے گا جڑے میں کیتے ہی نہیں. شاہ جی انج ہے نا. تے جے میں تواڈے کولوں ناراضگی دی وجہ پوچھاں علی بھائی تو تسی کہو گے علی کے عباس عسکری ہمیں نہ بتا, ہم جانتے ہیں یار. ہم سے پوچھتے ہیں ہم ناراض, ارے ہم جانتے ہیں پیر والے کی عزت نہیں ہوتی, عزت ہوتی ہے سر والے کی. پاؤں لائے کے قسم تو کیا لائے کے عزت بھی نہیں ہوتے, قسم تو بہت آگے کی چیز ہے. لیکن یہ شان ہے میرے آقا کے قدموں کی کہ وہ جس زمین سے مس ہوئے آگے وہ زمین لائے کے قسم ہو گئی. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن اور اس سے پوچھ اب کتنا قیمتی ہوگا وہ حسین جس کے منہ میں اسی نبی نے اپنی زبان ڈال دی. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک ڈیڑھ گل بکھایا جس کی منہ میں اسی نبی نے اپنی اتفاق سے نا کبھی کبھی میرے مولا کرم کرتے ہیں, میں بہت زیادہ تو نہیں لیکن الحمدللہ اتنا ہے کہ میں کہتا ہوں مجھے جستجوئے جوہر گمگشتہ رہتی ہے. میں الحمدللہ تخلیقی ذہن کا مالک ہوں, میرے مولا کا کرم ہے. میری مانگنے کا پیرایا چھوٹا ہے, جتنا میرا دامن ہے اس حساب سے ہی مجھے ملے گا, لیکن یہ ہے کہ مجھے جستجو رہتی ہے. یہ اتفاق سے نا کبھی کبھی میرے مولا ممبر پہ کرم کر دیتے ہیں. اب یہ پیچھے اسٹیل ٹاؤن کراچی میں اجتماع تھا پتہ نہیں کتنا بڑا, اسے ایک جملے پہ میرے مولا نے ممبر پہ عطا کر دیا اور میں نے پڑھ دیا, میرے مولا جانتے ہیں. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی, مطلب فلسفہ بیعت یزید حسین سے کہہ رہا ہے میری بیعت کرو. ارے کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا. علی بھائی کہاں فرشتوں کو شفائیں دینے والا. کم از کم دیکھیں جی معذرت کے ساتھ بہت اوپن دنیا ہے, کم از کم انسان وہ تو کرے نا یار, بچپن تو سٹڈی کرے نا کہ حسین علیہ السلام کا بچپن کہاں گزرا اور اس کا کس ماحول میں گزرا. سب سے بڑی خدا میں نے ان لوگوں کو بھی پڑھا ہے جو لوگ لا دین ہیں, جنہوں نے کربلا لکھی ہے. تاریخ اسلام کی بلکہ تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہی یہی ہے کہ یزید جیسا
حسین جیسے سے کہہ رہا تھا میرے ہاتھ پہ بیعت کر. یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. لیکن واپس آئیے, اب ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں. اچھا اس پہ بھی میرے مولا کا کرم, میں راول پنڈی پڑھا تھا, ہوا امام برکہ کا نام قصر ابو طالب. مولا دا واسطہ جو جملہ سنیں, آپ تشریف لا رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا ہم لوگوں نے لڑنا نہیں ہے, ہم نے کسی کے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالنا, کیونکہ ہم نے انہیں مانا ہے جنہوں نے لڑنے میں پہل نہیں کی. محبتیں بانٹ کے نا اپنا اوپینین اگلے کے سامنے رکھنا ہے میرے بھائیوں. اور جو بندہ بابا جی کہتا ہے نا کہ حضور مجھ جیسے تھے, نہایت پیار سے, آپ تو پھر بھی سید ہیں, آپ کے جذبات میں سمجھتا ہوں, میں غیر سید ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں پھر بھی التماس کروں گا کہ نہایت پیار سے نا اسے الگ بٹھانا ہے اور محبتیں بانٹ کے کہنا ہے. بھائی لاہور سے ایک ذاکر آیا تھا اور وہ ہاتھ باندھ کے نہایت پیار سے کہہ رہا تھا, انکل جی آپ کیسے میرے آقا جیسے ہو گئے, ارے آپ تو جوتے پہن کر مسجد میں نہیں جا سکتے اور وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے. میں بڑی بات کیوں کروں, میرا قد چھوٹا ہے لیکن میرے آقا سے بڑا تو کوئی نہیں. میں ویڈیو کیمرہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اگر بندہ مجھے کوئی بغیر کسی شرعی عذر کے جوتے پہن کے محراب مسجد میں کھڑا دکھا دے, بغیر کسی حالت اضطرار کے. ہو ہی نہیں سکتا. آپ یقین کریں یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو, بابا ریاض شاہ جی رضوی, علامہ ریاض رضوی صاحب گجرانوالہ والے بڑی کمال ایک بات کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے, اور میں بات کو بڑھا کے کہہ رہا ہوں کہ تیسرا وقت بھی نہیں ہے. یہ میرے بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. یہ جتنے فرق میں نے آپ کو ایک بندے میں اور میرے آقا میں بتائے ہیں نا, سوسائٹی کا مسئلہ ہے, ورنہ مجھے عزت حسین کی قسم اتنے فرق تو عام نبی اور میرے آقا میں پائے جاتے. میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, جن کے دو بیٹوں میں سے ایک دوسرے کا قاتل ہو انہیں جناب آدم کہتے ہیں, جن کے دونوں جنت کے سردار ہوں انہیں جناب مصطفیٰ کہتے ہیں. ارے جن کے سر پہ کائنات کی شاہی کا تاج ہو انہیں جناب سلیمان بن داؤد کہتے ہیں, اور جن کی نالین عرش معلیٰ کا تاج ہو انہیں جناب مصطفیٰ کہتے ہیں. ارے جو امت کے ظلم سے تنگ آ کر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور طوفان منگوائیں انہیں جناب نوح علیہ نبینا علیہ السلام کہتے ہیں, اور جو طائف کے لوگوں سے پتھر کھا کر بھی انہیں دعائیں دیں انہیں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. جو کوہ طور پہ جوتیاں اتار کے پتھروں پہ بیٹھ کے خدا سے کلام کرے انہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, اور جو نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے جائیں انہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ. بات علی عباس عسکری کر رہے, بندہ ہی مجلس میں بے حضور ہے یار, جو سن کے سمجھ کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. علامہ ناصر شہید کے میرے مولا درجات بلند فرمایا کرتا تھا, یاد رکھے زمانہ جس کی زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں, اور جس کا اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. مک گئی نا. مصائب میرے بعد پھر شاہ صاحب پڑھیں گے, میں آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں. جس کی زلیخا, بلکہ میں جملہ مصائب کا پڑھتا ہوں, میں آخری 4 مصرے پڑھتا ہوں, انشاءاللہ پھر آگے تفصیل سے مضمون ہے, آپ کو دوبارہ کبھی آگے سنائیں گے. ایک آنسو میری طرف سے 4 مصرے ذرا سنیں گے, اور میرا وعدہ ہو گیا کہ آپ نے اس سے مزیدار شعر نہیں سنا ہوگا. شاہ صاحب شعر سنیں گے. 9 ذی الحج انشاءاللہ اسی بارگاہ میں بابا جی کے یہاں جو مجلس ہوتی ہے اس پہ انشاءاللہ آپ کو سلام کریں گے. سبھی اچھا پڑھنے والے ہوں گے, میں بھی ان اچھا پڑھنے والوں میں گھسا ہوا ہوں گا, آپ کو سنانے والا. مصرع کے سرکار کی زلفوں کو ہلانے لگے شبیر, پیچھے رہ جو 3 لینا گئیاں نے ٹوٹل میرے کھاتے دیاں, تو تھوڑی جی مہربانی کر رہی دیو کر مال, تھوڑی جی میری اخیر چنگی ہو جائے گی. سرکار کی زلفوں کو سیدھی گل ہے ہلانے لگے شبیر. میرے بھائیو پلیز آپ 1 منٹ بات نہیں کیجئے گا, میرا شعر سنیے گا. سرکار کی زلفوں کو ہلانے لگے شبیر, اللہ کو ان زلفوں پہ پیار آنے لگا ہے, اور ملکوت بھی حیران ہے کہ جو کچھ نہیں کھاتا محبوب کی زلفوں کی قسم کھانے لگا.
حضور شعر پڑھا تھا میں نے علی بھائی، دنیا اگر اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی۔ وقت ہو گیا شام کا، دن ڈھل چکا ہے، اندھیرے چھا رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں 2 سے 2.5 منٹ میں آپ کو اس سید زادی کی قید سناؤں جس کی قید میں روشنی نہیں تھی۔ زندان کا اندھیرا، آدھی رات کا وقت، ایک 4 سال کی یتیمہ اچانک اٹھی، نیند سے بیدار ہو کے چلتی چلتی اپنی پھپھی کے قریب آئیں اور پھپھی کے سامنے ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے میری مخدومہ نے بڑی بے بسی میں فقط اتنا فرمایا، پھپھی اب مجھے بابا ملا دے۔ سکینہ تمہارے بابا کا بدن کربلا رہ گیا، سر شام آ گیا، تمہارے بابا یہاں کہاں سے آ گئے؟ بابا جی گل میری اس بندے نال جس بندے نے خدا دھی دیتی ہے۔ آپ یقین کریں، میں ممبر پہ کہتا ہوں، یہ میرا ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے سامعین گرامی، بیٹیاں، خیر بیٹی دشمن کی بھی ہو تو وہ بیٹی ہوتی ہے، بیٹیاں اللہ کرے بیٹی کی آنکھ میں اگر آنسو آئے تو صرف مولا علی کی بیٹیوں کے غم میں آئے، ورنہ جس کے نام کے ساتھ بیٹی لگتا ہے اللہ کرے کبھی اس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ یہ ایک اتنا نازک لفظ ہے، یہ اتنا ایک حساس رشتہ ہے، جو بیٹی ہے وہ صرف مولا علی کی بیٹیوں کو روئے، چاہے وہ دشمن کی بیٹی کیوں نہ ہو، لیکن جو بیٹی ہے وہ دنیا کی کسی، بیٹیاں آباد رہیں، بیٹیاں خوش رہیں، بیٹیاں مسکراتی رہیں، بیٹیاں جہاں پہ بھی رہیں۔ میں محسن انسانیت کی بیٹی کا ذکر کر رہا ہوں۔ وقت وہ ہے کہ جب سال قید میں گزار لیا اور آج تھک کے امام حسین کی یتیمہ نے رونا شروع کیا، پھپھی مجھے بابا ملا دے، پھپھی مجھے بابا ملا دے۔ 3 بہن کی ہیں، یہ بہت لمبا مضمون ہے، میں 2 منٹ سے پہلے ممبر چھوڑ رہا ہوں، آپ ذرا سر پہ قرآن رکھیے مجھے سارے، اور آپ مجھے سارے، میں مثال دے رہا ہوں، آپ کے بزرگوں نے ذاکری کو یہ اسلوب دیا ہے، مثال دے کر ہر بندے کو اس کی ذاتی فیل دے کر آل محمد کی غربت پھر بیان کرنا، تاکہ اسے پتہ چلے کہ دکھ اپنے تے لگے تے پتہ لگ دی ہے نا، پھر اسے پتہ چلے کہ حسین بے کس پناہ کی غربت کیا ہے۔ بابا جی پیو جی نوکری کردہ ہوئے باہر دے ملک تو ایک دن فون کرے کہ فلاں تاریخ نو میں چھٹی واپس آندا پیا ہوں، ہر کوئی خوش ہوگا لیکن بیٹی کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا، اسے پتہ چلے گا میرا بابا آ رہا ہے، وہ انگلیوں پہ گنتی ہے، بابا آئے گا میں اسے بتاؤں گی مجھے اس نے بھی دکھ دیا تھا، مجھے اس نے بھی تکلیف دی تھی، مجھے اس نے بھی بڑے حوصلے سے فکرہ سمجھ لیے گا، مجھے اس نے بھی تکلیف دی تھی، میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے۔ باپ نے اگلی صبح نہ ہوتا ہے، بیٹیاں خدا کی قسم پوری رات جاگتی ہیں، باپ نے ایئرپورٹ پہ اترنا ہے، ابھی فلائٹ لینڈ نہیں کر رہی، بیٹی انتظار میں کھڑی ہوئی ہے، کچھ دیر کے بعد میرا بابا یہاں سے گزر کے آئے گا، میں دوڑ کے اپنے باپ کے سینے سے گزرنے لگ جاؤں گی کہ بلا تاریخ کہتی ہے 4 سال کی یتیمہ کو 1 سال کے بعد قید خانے میں اس کا بابا ملنے آیا، اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سر تھا، دائیں کی زلفیں بائیں تھیں، بائیں کی دائیں تھیں، چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے، داڑھی پہ خون سے بڑے حوصلے سے جملہ سمجھئے گا، داڑھی پہ خون سے خضاب تھے۔ 4 سال کی سید زادی نے 1 سال کے بعد اپنے باپ سے جب اس رنگ میں ملاقات کی تو رہ نہیں پائی، باپ کے سر کو اپنی جھولی میں لیا۔ 3 بہن کی یہ سید زادی نے، میں تمام سادات سے اجازت لے کر بابا جی میں وہ 3 بہن کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا بہن کی یا بابا سال گزر گیا ہے لیکن آج تھک گئی ہوں، بابا تجھے واسطہ ہے میری جدہ کی شکستہ پہلو کا، مجھے صرف اتنا بتا مجھے 4 سال میں یتیم کس نے کر دیا، اور میرا بابا مجھے یتیمہ کیوں کہتے ہیں؟ تاریخ کہتی ہے بی بی نے پہلا بہن کیا، غریب کی آنکھیں نہیں کھلی، بیٹی نے دیکھا میرا بابا آنکھیں نہیں کھولتا، باپ کے سر کے ہاتھوں پہ بلند کیا۔ بابا جی مقدمین پڑھتے تھے یہ دوسرا بین وہ ہے جس پہ خدا گواہ شام کی زمین میں زلزلہ آیا، بیویوں نے، اہل بیت اطہار نے، سید زادیوں نے اپنے سر زندان کی دیواروں میں ٹکریں ماری۔ دوسرا بین کیا، بندہ سر نیچے کرے جو ماتم نہیں کرتا، ممبر چھوڑا ہوں، دوسرا بین کیا بابا تجھے واسطہ ہے میری جدہ کے شکستہ پہلو کا، ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ بابا، جو تو نے عید والے دن پہنائے تھے وہ شمر لے گیا،
او بابا میرے کان ختم ہو گئے، او بابا میرے کان گوشوارے پہن جی آخری جملہ، بابا میرے کان گوشواروں کے قابل نہیں بچے۔ بابا جی اب جو بیٹی نے دیکھا میرا بابا آنکھیں نہیں کھولتا، باپ کے سر کو اپنے ہاتھوں پر لے کر کھڑی ہو گئی، اب رونے کا انداز بدلا۔ اب 4 سال کی بیٹی اپنے باپ کے سر سے مخاطب ہو کے فرماتی ہیں بابا بابا تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، او بابا جو شمر نے مجھے تماچے مارے تجھے ان تماچوں کا واسطہ۔ بابا آپ کو یاد ہے آپ نے شب عاشور کہا تھا سکینہ میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا، بابا یہ ساری بہنیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھ لیں میں نے 1600 میل کے سفر میں آپ کی کسی بہن سے پانی نہیں مانگا، اور بابا مجھے تماچے لگے میں نے شکایت نہیں کی، میں من ہی نہیں سکتا بندے دے گھر دھی ہوئے تو ماتم کیوں نہ کرے سی، اور بابا مجھ پہ ظلم ہوئے میں نے گلہ نہیں کیا، بابا آج تھک گئی ہوں، بابا میں رہ نہیں پائی، بابا میری غربت کا واسطہ ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول مجھے دیکھ اور مجھے دیکھ کے بتا بابا تو نے 56 برس کی زندگی میں 4 سال کی کوئی ایسی بیٹی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہو؟ او بابا میں بوڑھی ہو گئی، او بابا میرے بال سفید ہو گئے، او بابا مجھے شام کی گرمی کھا گئی، او بابا مجھے شمر کے تماچے کھا گئے۔ عزتدار بیٹی علی کی آپ کا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔